بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اوصاف میں سے چھٹی صفت کا ذکر فرمایا ہے کہ رحمان کے خاص بندے وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کا خرچہ ان دونوں کے درمیان متوازن اور معتدل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے عباد الرحمن کے جو اوصاف ذکر کیے گئے تھے ان کا تعلق ان کی معاشرت کے ساتھ تھا اور ان کے عبادات کے ساتھ تھا، تو یہ اب مالی معاملے میں عباد الرحمن کا وصف ذکر ہو رہا ہے کہ مالی معاملے میں بھی وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کریں اور خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور بخل بھی نہیں کرتے، تنگی بھی نہیں کرتے۔ تفسیر بحر المحیط میں ہے الانفاق فی غیر طاعت اسراف والامساک عن طاعت اقتار۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور جہاں اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا ہے وہاں سے رکنا اقتار کہلاتا ہے۔ تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ اقتار کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچہ ان دونوں کے درمیان متوازن ہوتا ہے۔ قوامہ کا معنی ہے برابر اور متوازن اور وسط اور معتدل، درمیانہ حال۔ گویا ان کے اوصاف میں سے یہ کہ وہ گناہوں کے درمیان میں نیکی کرتے ہیں، کہ اسراف کا ایک گناہ ہے اور اقتار اور بخل کا ایک گناہ ہے۔ وہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں گناہوں کے درمیان نیکی کرتے ہیں۔ الحسنۃ بین السیئتین۔ یہ ایک نہایت اہم ترین وصف ہے جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نیک بندے اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف کا مطلب ہے تجاوز الحد فی کل فعل یفعلہ الانسان۔ ہر فعل میں حد سے تجاوز کا نام اسراف ہے، اور مالی معاملات میں خرچے میں حد سے تجاوز کرنے کے لیے اسراف کا لفظ زیادہ مشہور ہے، ورنہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے
بھی قول و فعل میں حد سے تجاوز کو اسراف کہا جاتا ہے۔ سفیان ثوری سے منقول ہے کہ ما انفقت فی غیر طاعت اللہ فهو اسراف، جو خرچہ بھی اللہ کی نافرمانی میں ہو وہ اسراف ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ وہ خرچہ نہایت تھوڑا ہو۔ تو حد سے تجاوز اسراف ہے، حلال سے حرام کی طرف تجاوز اسراف، اور توحید سے شرک کی طرف تجاوز کرنا اسراف ہے، اور ناجائز اخراجات سب اسراف ہے کہ وہ حد سے تجاوز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہے اور کسی بھی معاملے اور کسی بھی قول اور فعل کے لیے جو حد ہے اس حد کو کراس کرنا اسراف ہے۔ ان المسرفین هم اصحاب النار، یہ اسراف کا لفظ قرآن مجید میں اسرفوا اور مسرفین اور مختلف صیغوں کے ساتھ اس کا جو استعمال ہوا ہے، یہ مادہ قرآن میں 23 بار ذکر ہوا ہے۔ کہیں تو شرک کے لیے اور اپنے عمومی معنی میں اسراف کا لفظ ذکر ہوا ہے، گناہوں کے لیے، اور اس آیت میں خاص طور پر اخراجات کے حوالے سے انفاق اور خرچے میں عباد الرحمن کے اوصاف میں یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے۔ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ کون سا کام اسراف ہے اور کون سا کام اسراف نہیں ہے؟ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ کہ ہر وہ مقام جہاں پر خرچ کرنے سے شریعت نے روکا ہے اور وہ کام گناہ کا ہے، وہاں پر خرچ کرنا اسراف ہے۔ یہ ضابطہ نمبر 1 ہے۔ شرعی طور پر جن مقامات کو شریعت نے مذموم قرار دیا ہے وہاں پر خرچ کرنا اسراف ہے، اگرچہ 1 روپیہ ہو، زیادہ اور کم کی بات نہیں، معصیت میں خرچ کرنا چاہے کتنا کم کیوں نہ ہو وہ اسراف ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ محمود شرعی مقامات میں، جن مقامات میں خرچ کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہو، خرچ کرنے میں اجر ہے، ثواب ملتا ہے، صدقات ہے، صدقات جاریہ ہے، جہاں اسلام نے ترغیب کی ہے کہ تم خرچ کرو تمہیں اجر ملے، وہاں پر خرچ کرنے میں اسراف کوئی نہیں۔ بس یہ شرط ہے کہ شرعی طور پر جو مصالح ہیں اور جو اہم حقوق ہیں وہ ضائع نہ ہو۔ کہیں بھی آپ خرچ کرتے ہیں آپ خرچ کریں، اگر شریعت نے اس مقام میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے تو آپ خرچ کریں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ آپ پر اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ اس خرچ کرنے کے نتیجے میں کسی کا حق ضائع تو نہیں کر رہا، اور اس وقت اس خرچ کرنے میں مصلحت کیا ہے؟ تو مصالح کا خیال رکھنا اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے شرعی مقامات میں جہاں ترغیب ہے وہاں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کہ آپ اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں، لا خیر فی الصرف، اسراف میں تو کوئی خیر نہیں۔ تو حاتم طائی نے جواباً کہا کہ لیکن لا صرف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف بھی کوئی نہیں، اسراف میں خیر نہیں مگر خیر میں اسراف نہیں۔ تو آپ خیر میں جتنا خرچ کریں گے یہ اسراف نہیں۔ چنانچہ ابن کثیر نے بھی اس مقام پہ نقل کیا ہے کہ لیس النفقۃ فی سبیل اللہ صرفا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کوئی اسراف نہیں، اگر زیادہ بھی ہو تو وہ اسراف نہیں۔ شرط کیا ہے کہ مصالح اور حقوق مہمہ فوت نہ ہو۔ یہ تو 2 قسم کے خرچ ہیں، ناجائز اور مستحب اور
محمود خرچے. تیسرا خرچہ ہے انسان کا مباحات، یعنی جس خرچے پہ نہ تو کوئی گناہ ہے نہ اس خرچے میں کوئی ثواب ہے. کھانے پینے ملبوسات کے رہن سہن کے زیادہ تر اخراجات وہ ہیں جو مباح، کہ شرعی طور پر وہ کام کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کہ آپ نے یہ خرچ کر دیا تو آپ کو گناہ ملے گا، اور وہ کام شریعت کی نظر میں کوئی ثواب کا کام بھی نہ ہو کہ آپ خرچ کریں گے تو نیکیاں زیادہ ملیں. آپ دال ساگ کی جگہ اگر کوئی مرغن غذا کھائیں گے تو آپ کو گناہ ملے، ایسی کوئی بات تو نہیں. زیادہ خرچ کریں گے تو گناہ ملے نہیں. وہ مباحات کا جو خرچہ ہے اس کے اندر درجات بہت زیادہ ہے. اس میں ایک تو یہ کہ یہ خرچ کرنا مباحات میں جائز ہے جبکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو. حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا مباحات میں اسراف ہے. دوم یہ کہ مباحات میں خرچ کرنا نمود و نمائش کے لیے اور فخر کے لیے یہ بھی اسراف اور گناہ. ان دونوں سے ہٹ کر مباحات میں اگر کوئی شخص اپنی حیثیت کے لائق، اپنی حیثیت کے مطابق، نمود اور نمائش کے لیے نہیں، وہ اگر مباحات میں زیادہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف نہیں. لیکن بہت زیادہ عیش پرستی اور بہت زیادہ بڑے بڑے غیر ضروری اخراجات کے نتیجے میں وہ گناہوں میں اس کے پڑنے کا خطرہ ہے. اس لیے یہ معاملہ بڑا نازک ہے کہ گناہ میں خرچہ تو نہیں ہے، مباح خرچہ ہے، تو پھر یہ خرچہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن آپ ایک تو اپنی حیثیت دیکھیں، دو یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف آپ اپنے مباح اخراجات میں اتنی زیادہ فراخی کر رہے ہیں اور دوسری طرف ضرورت مند لوگ ان کی بنیادی ضروریات تک پوری نہیں ہو رہی، تو کہاں آپ کو اخلاقی حق بنتا ہے کہ آپ اتنے اونچے اونچے خرچے کریں. اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ہمدردی کا وصف ختم ہوتا جاتا ہے اور تعیش اور مستی کی زندگی کے نتیجے میں پھر وہ کئی گناہوں میں اس کے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے مباحات میں خرچ کرتے وقت انسان یہ سوچے کہ یہاں اگرچہ یہ خرچہ مباح ہے لیکن اگر میں خرچ نہ کروں تو کیا نقصان ہوگا. اگر نقصان ہو رہا ہے اور کسی ضرر کو دور کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو اس وقت کبھی انسان کی وسعت نہیں بھی ہوتی تو وہ اس رقم کا انتظام کرتا ہے کہ میری وسعت اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ خرچہ ایسا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو ضرر واقع ہوگا، تو وہاں تو اپنی حیثیت سے زیادہ بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، وہ پھر اسلام کے زمرے میں نہیں آئے. لیکن اگر ضرر کوئی نہیں اور خرچہ مباح ہے تو وہاں آپ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کریں گے تو اسراف ہے. اور اگر آپ کی حیثیت ہے اور پھر بھی آپ اس حیثیت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں اور خرچہ مباح ہے تو آپ نمود و نمائش کے لیے تو نہیں کر رہے. اگر اس کے لیے بھی نہیں کر رہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کسی اور کا حق ضائع تو نہیں کر رہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ زیادہ خرچ کر لینے میں شرعی طور پر فقہی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر مزاج شریعت یہ ہے کہ انسان کا خرچہ معتدل ہو. مزاج شریعت یہ ہے کہ وہ کنٹرول رہے. یہ انسان کی دانائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول رکھے. آمدنی سے زیادہ اس کو اخراجات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ جو خرچے کر رہا ہے ان خرچوں میں وہ اعتدال کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. ما عالم من اقتصد، حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی فقر اور محتاجی
میں نہیں آ رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما احسن القصد فی الغنا واحسن القصد فی الفقر واحسن القصد فی العبادہ. کیا ہی اچھا ہے اعتدال کے ساتھ رہنا اور محنت اختیار کرنا، مالداری میں بھی، فقیری میں بھی، عبادت میں بھی. شریعت نے تمام معاملات میں اعتدال کو پسند کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے. شریعت کی تمام تر تعلیمات، معاملات، عبادات، معاشرت، سب میں، مزاج میں اعتدال کی تلقین ہے. تو مباحات میں ضرورت کے موافق خرچہ، جبکہ وہ خرچہ نمائش اور فخر کے لیے نہ ہو تو جائز ہے، مگر بے دریغ خرچہ گناہوں کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے، لہذا کراہت سے خالی نہیں ہوگا. اگرچہ ذاتی طور پر یہ اسراف ذاتاً اسراف نہیں ہوگا. یہ اسراف کا ایک ضابطہ ہے. اس آیت میں یہ جو خرچہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خرچہ اہل و عیال پر خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا یہی وہ درمیانی اور مباح اخراجات ہیں جس میں یہ اعتدال ہو. ورنہ جو خرچہ واجبی ہے یا جو کار خیر کا خرچہ ہے اس میں تو اسراف ہے ہی نہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ لم یسرف، اور گناہ کا خرچہ بھی یہاں مراد نہیں ہے کہ وہ خرچہ تو سرے سے جائز ہی نہیں کہ کہا جائے کہ اذا انفقوا، اگر وہ خرچہ کریں تو ذرا کم کریں لیکن زیادہ نہ کریں. گناہ میں تو کم بھی خرچ کرنا اسلام میں. تو اس لیے یہاں گناہ کا خرچہ بھی مراد نہیں ہے، اور یہاں واجب اور ضروری اخراجات بھی مراد نہیں، بلکہ یہاں مراد مباح خرچہ ہے، گھر والوں پر خرچہ ہے، دوست احباب پر خرچہ ہے. اپنے ان مباح اخراجات کو اپنے اہل و عیال پر اور دوسرے عمومی معاملات میں خرچے پہ وہ معتدل رہتے ہیں. چونکہ مشرکین میں اور عرب کی عادت میں وہ بے تحاشا خرچ کرتے تھے، اس کو وہ فخر کی چیز سمجھتے تھے. خمر و میسر پر خرچ کرنا، لذات اور خواہشات پر مال لوٹا دینا، اس کو کمال سمجھتے تھے. اور دوسری طرف مساکین پر، یتیموں پر، غریبوں پر خرچ کرنے کی تو کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہاں پر خرچ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے خاص اور رحمان کے خاص بندے نہیں. رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو فضول مال لوٹاتے بھی نہیں ہیں، اور جو خرچ کرنے کے مواقع میں اور ہمدردی کے موقعوں پر وہ مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتے بھی نہیں ہیں، بخل نہیں، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. اس کا ذکر یہاں بطور خاص اس وصف کا اس لیے کیا گیا ہے. یہاں تبذیر کیا؟ تبذیر مال کو خرچ کرنا وہاں پر جہاں خرچ کرنا سرے سے جائز نہیں. یہ اسراف اور تبذیر دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ بھی ہیں، لیکن اہل لغت نے ان دونوں میں فرق یہ کیا ہے کہ تبذیر کا مطلب ہے خرچ کرنا ایسی جگہ جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں، اور اسراف کا مطلب خرچ کرنا وہاں پر جہاں جائز تو ہے مگر وہاں زیادہ اور بے تحاشا خرچ کرنا. تو ایک ہے ناجائز مقام پہ خرچ کرنا، تبذیر ہے، اور ایک ہے خرچ کرنا جائز موقع پہ لیکن بے تحاشا اور بے دریغ حد سے زیادہ، وہ اسراف ہے. کچھ اہل لغت نے عام طور پر یہ فرق کیا. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی نصیحت ہے کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھے رکھو اور نہ ہی وہ
پورا پھیلا دو، اس لیے کہ اگر بالکل خرچ نہیں کرو گے تو لوگ ملامت کریں گے، اور اگر سارا کچھ ہی خرچ کرو گے تو بعد میں پشیمان نادم ہوں۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اپنے عیال پر، لم یسرفوا تو حد سے تجاوز نہیں کرتے، ولم یقتروا اور وہ بخل نہیں کرتے، تنگی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما اور وہ ان دونوں کے درمیان معتدل رہتے ہیں، وکان اور ہوتا ہے ان کا خرچہ بین ذلک قواما اس کے درمیان معتدل، یہ قواما حال مؤکدہ ہے یا پھر خبر بھی بن سکتا ہے۔ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ یہ آیت نمبر 68 ہے، اور اس آیت میں عباد الرحمن کی کچھ اور اوصاف ذکر کی گئی ہیں۔ بس نمبر 7 اور 8 اور 9، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، جو قتل نہیں کرتے اور جو زنا نہیں کرتے۔ ان 3 گناہوں کا بالخصوص ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ مشرکین اور مشرکین عرب میں یہ گناہ زیادہ ہیں۔ ایک طرف تو وہ شرک کرتے تھے، دوسری طرف قتل و غارت گری فاتح غیرت کی وجہ سے، اور کسی سے دشمنی تو مار دیا، لڑائیاں ہوئی، قبیلوں نے قبیلوں پر حملہ کیا، مار دھاڑ اور یہ لڑائیاں اور قتل و غارت گری اور اپنی اولاد کو قتل کرنا مختلف ناموں سے، یہ بھی عام تھا۔ اور زنا اور بدکاری، یہ تینوں گناہ وہ تھے جو مشرکین میں اور جاہلیت کے معاشرے میں غالب تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو نہ شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہ 3 وہ گناہ ہیں جن کو ہر عقل سلیم والا برا خیال کرتا ہے۔ ہر شخص کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارے، اور مشرکین عرب بھی انتہائی سخت موقعوں پر اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ توحید ایک فطری آواز ہے۔ اور قتل کرنا، کسی انسان کی جان کو لینا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے قابیل کے قتل سے، اس کو فطرت انسانی نے برا ہی سمجھا ہے، اور اسی طرح زنا اور بدکاری کو برا سمجھا جاتا تھا، اور عقلی طور پر یہ ایک قبیح اور شدید فعل تھا۔ تو اس معاشرے میں ان گناہوں کے غلبے کی وجہ سے بطور خاص گناہ تو اور بھی تھے، بطور خاص ان 3 کا یہاں ذکر کیا کہ رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف یہ۔ والذین وہ لوگ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے وہ اس نفس کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ اگر شرعی طور پر اس کو قتل کرنے کا حکم ہو شریعت میں بطور قصاص کے یا رجم کے یا ارتداد کی بنیاد پر یا جہاد کے میدان میں، تو وہ قتل کرنا تو الگ اور مستثنا، مگر وہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے،
یہ شرک نہیں کرتے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر جو بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوق میں ان پر غیظ و غضب کا اتنا غلبہ نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کر دے، ان کے نفس پر غضب کا غلبہ نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کر دے، اور نہ ہی ان کے نفس پر شہوت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ زنا کرے۔ تو نفس کے دو غلبے یعنی غضب اور شہوت، ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ حق اللہ کے بعد حق العبد کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا حق ضائع نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بندوں کا حق ضائع نہیں کرتے، نہ بوجہ غضب نہ بوجہ شہوت۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنیّ ایاک والزنا وَإِنَّ أَوَّلَهُ مَخَافَةٌ وَآخِرَهُ نَدَامَةٌ۔ اے بیٹے زنا مت کرو، اس لیے کہ زنا کا جو اول اور ابتدا ہے وہ خوف ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ ندامت ہے۔ تو وہ کام کیوں کرو کہ جو کرتے کرتے ڈرتے ہو اور کرنے کے بعد ندامت ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی کرے یہ کام، ذالکہ یہ مذکورہ گناہ، ذالکہ مذکور کی تعبیر ہے، ان تینوں کو کی طرف راجع۔ یلقا اثاما تو وہ ملے گا، پائے گا اپنی گناہ کی سزا۔ اثاما والاثام فی کلام العرب العقاب، تفسیر قرطبی۔ اثام کلام عرب میں عقاب کو کہتے ہیں، سزا۔ یہ اثام اسم کہتے گناہ، اس میں جو الف کا اضافہ ہوا ہے تو پھر مانا ہے سخت گناہ، اور یہاں مطلب وہ شخص اس نے گناہ پایا یعنی گناہ کی سزا پائے گا۔ اس لیے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کام ہے گناہ کا، تو اس نے اثام اور سخت گناہ پایا، اور سخت گناہ کو پائے گا۔ اور گناہ کا پانا کیا ہے؟ ہلاکت اور تباہی اور سزا کا پانا۔ تو یلقا اثاما، وہ پائے گا گناہ کی سزا، اور وہ سخت گناہ کی سزا سے ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بعض سلف سے مروی ہے کہ اثام جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تو وہ اثام پہ پہنچے۔ یہاں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اثام جزا کے معنی میں زیادہ آیت کے ظاہر کے مطابق درست ہے، وَهَذَا أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ عذاب دگنا کیا جائے گا۔ وَيَغْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور پڑا رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، چونکہ یہ گناہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، ان گناہوں میں شرک بھی شامل ہے، اور شرک کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، تو اس کا گناہ قیامت کے دن دچند کیا جائے گا، اور اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ گناہ کا دچند ہونا اور ہمیشہ جہنم میں رہنا، یہ کافروں کی سزا ہے، مومن کی سزا نہیں۔ چونکہ یہاں لا يدعون مع اللہ الہ آخر، جو شرک کرے گا یہ اس کی سزا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یضاعف اور یخلد، یہ سزا دوچند بھی کی جائے گی، اور یہ سزا اس میں وہ ہمیشہ ملے گی۔ سزا کا دوچند ہونا ایک تو یہ کہ ایک شخص نے کفر اور شرک کیا ہے تو اس کفر اور شرک کی اس کو سزا ملے گی، ساتھ میں
میں اس نے اگر دوسرے گناہ بھی کیے ہیں، قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، تو اس قتل اور زنا کا کی جو سزا ہے وہ بھی اس کو ملے گی. تو یوں اس کا وہ گناہ اور گناہوں کی سزا وہ بڑھ گیا. تو یضاعف له العذاب کا یہ معنی. کافر کو جو سزا ملے گی وہ اس کے کفر کے گناہ کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے گناہوں کی بھی سزا ملے گی. اور یہی مطلب ہے اس قول کا کہ کافر لوگ بھی احکام کے مخاطب ہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ کافروں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور نیکیاں کریں. مطالبہ تو تب ہوگا کہ جب وہ ایمان لائیں. ایمان سے پہلے وہ اگر یہ نیکیاں کریں گے تو بھی ان کو اجر نہیں ملے گا. تو پھر کافر ان تمام تر احکام کے مکلف ہے کا معنی یہ ہوا کہ یعنی اگر وہ کفر میں گناہ کریں گے تو پھر ان کا مواخذہ اور بڑھ جائے گا، مواخذہ بڑھے گا. تو یہ یضاعف له العذاب یوم القیامہ کا مطلب یہ کہ ان کا مواخذہ وہ بڑھ جائے گا. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یضاعف کا مطلب کیا ہے؟ یکرر علیہ ویغلظ. عذاب پڑے گا، عذاب مقرر ہوگا اور عذاب سخت ہوگا. باعتبار کیفیت کے اور باعتبار کمیت کے عذاب کا بڑھ جانا یہ مضاعفہ ہے اور یہ عذاب کا دگنا ہونا. وَيَغْلُظْ فِيهِ مُهَانًا. یہ جو ای ہے اس کو کھینچنے میں یہ جو قرات ہے اشارہ اس طرف ہے کہ گویا وہ کافر اس سزا کے اندر خوب اندر گہرائی میں جائے گا. فی میں جو ای کی کڑی زیر ہے یہ اس سزا کے اندر مستقل رہنے اور بڑے رہنے کی طرف اشارہ ہے. پھر مہانت جو ہے یہ حال ہے کہ ایک طرف انہیں سزا کی احانت اور عذاب کی احانت کا سامنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مزید اوپر اس کے اور بھی احانت ہوگی، عذاب کی احانت پر ظاہر. تو یہ نہایت سخت عذاب اور سزا ہے جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے، جو شرک کریں گے، جو قتل کریں گے، جو زنا کریں گے. رحمان کے خاص بندے ان گناہوں سے بچے ہوتے ہیں. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل کرے نیک عمل، وعمل عملا صالحا اور عمل کرے عمل صالحا نیک. یہ جو عمل صالحا اس کو نکرہ لائے، کچھ بھی نیک عمل کر لے. یہ جو مشرکین نے گناہوں کے بارے میں کفارہ چاہا اور طلب کیا تو یہ آیت اتری. اور اسی طرح سورۃ زمر کی وہ آیت نمبر 53 یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب ہم نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، جاہلیت میں شرک بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، تو اب بچنے کا کیا راستہ ہے؟ شریعت کا یہ سب سے بڑا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم توبہ کر لو تو دھل جاؤ. الا من تاب، اگر جس نے توبہ کی باوجود اس کے کہ اس نے شرک کیا ہے، قتل کیا ہے، قاتل کی بھی توبہ مقبول ہے. اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. مگر یہاں ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا، قتل کیا، زنا کیا مگر، اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، مگر وہ لوگ الا من تاب، مگر جس نے توبہ اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل، یہ اس کے توبہ کی سچائی ہے.
فَأُولَٰئِكَ یہ وہ لوگ ہیں يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح سے مروی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کی جگہ نیکی کی توفیق دے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی بدل گئی اور سیئات ان کے حسنات میں بدل گئے. پہلے ان کے عملنامے سیئات سے بھرے ہوئے تھے، توبہ کرنے کے بعد ان کے عملنامے حسنات سے بھر گئے تو سیئات حسنات میں بدل گئے. سعید بن جبیر فرماتے ہیں ابدلہم بعبادت الاوثان عبادت اللہ وابدلہم بقتال المسلمین قتالا مع المسلمین للمشرکین وابدلہم بنکاح المشرکات نکاح المؤمنات. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے بتوں کی بندگی اور عبادت سے ان کو نکال کر ان کو اللہ کی بندگی میں لے آئے تو ان کا وہ سیئہ شرک کا بدل یہ توحید. اور وہ پہلے لڑتے تھے مسلمانوں سے اور قتل و قتال کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قتل و قتال کو جہاد میں تبدیل کر دیا. اور وہ لوگ ہیں یہ کہ جو زنا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو نکاح کا حکم دیا اور مسلمانوں کی مومنات سے نکاح کی وجہ سے وہ اب سیئہ سے بچ کر حسنہ میں آتے. عطا ابن ابی رباح سے مروی ہے کہ هذا فی الدنیا یکون الرجل علی حیۃ ثم یبدل اللہ بها خیرا. اس آیت کا معنی یہ کہ توبہ کے ذریعے سے زندگی میں ایک انقلاب واقع ہوتا ہے کہ پہلے وہ کیا تھا اور توبہ کرنے کے بعد وہ کیا ہو. پہلے ان کی زندگی ایک حیرت اور شکل اور نظریے اور سوچ اور طور طریقے پر تھی، توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئی. یہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا ایک معنی اور مطلب. اس کا ایک دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے نتیجے میں ان کی سیئات اور ان کے گناہوں کو جو انہوں نے پہلے کیے تھے ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. اس لیے کہ ہر گناہ سے توبہ ایک نیکی ہے. تو جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے اس توبہ کی نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی ہے. یوں ان کے وہ تمام تر سیئات، وہ سارے گناہ جو اس نے کیے اور جو وہ کرتا رہا، توبہ کرنے کے بعد ہر گناہ نیکی میں بدل گیا اور یوں ان کے سیئات حسنات میں بدل جائیں گے آخرت میں. وہ دو مطلب ہے، دنیا میں بھی زندگی بدل گئی اور آخرت میں بھی ان کی سیئات حسنات میں بدل گئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور وہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور کہا جائے گا کہ اس شخص پر اتنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو. ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر پیش کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ نے فلاں دن فلاں وقت یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو وہ کہے گا کہ ہاں نام اور انکار کرنے کی اس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی. وہ کہے ہاں یہ سارے گناہ تو میں نے کیے. پھر کہا جائے گا کہ تیرے لیے تیرے ہر گناہ جتنے بھی یہ چھوٹے گناہ نظر آئے
ہر گناہ کے بدلے میں تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی۔ تو وہ جب یہ ماجرا دیکھ لے گا تو کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو فلاں فلاں بڑے بڑے گناہ بھی کیے، وہ یہ، پھر وہ اپنے بڑے گناہ خود یاد کرے گا۔ مقصد یہ ہوگا کہ جب میرے چھوٹے گناہ کنورٹ ہو گئے نیکیوں میں تو میرے وہ بڑے گناہ بھی کنورٹ ہو جائے گی نیکیوں میں۔ تو حدیث میں ہے کہ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اس وقت مسکرا رہے تھے کہ یہ شخص ایسا کرے گا۔ تو اس حدیث سے اور اس قسم کی روایات اور احادیث اور بھی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیئات کو قیامت کے دن حسنات میں بدل دے گا، اور یہ حسنات میں بدلنے کی وجہ یہ کہ ان سیئات پر بندہ پشیمان اور نادم ہوگا، اور اللہ اپنی رحمت خاصہ سے وہ ایسا کرے گا کہ اللہ سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور جو کوئی توبہ کر لے اور عمل کرے گے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک اس نے توبہ کی ہے اللہ کی طرف خاص توبہ۔ یہ توبہ کے بعد دوبارہ توبہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ جو توبہ ہے وہ تو شرک سے توبہ ہے، اس لیے وہاں وَآمَنَ بِهِ، اور یہاں اب عمومی توبہ ہے کہ باوجود ایمان کے اگر کسی نے یہ گناہ کیے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرے گا تو اس نے توبہ کی ہے۔ مَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ، جس نے توبہ کی ہے تو اس نے توبہ کی۔ تو شرط اور جزا ایک ہے۔ کیا مطلب؟ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ من تابہ، جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، وَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک اس نے بڑا مفید کام کیا کہ وہ پلٹا اللہ کی طرف خاص پلٹنے کے ساتھ، یعنی جس نے توبہ کی اور توبہ کے بعد پھر عمل صالح بھی کیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی طرف اس نے جو توبہ کی ہے وہ سچی توبہ ہے۔ تو عامل صالح، توبہ کے ساتھ جب عمل صالح ملے گا تو پھر یہ یتوبو صرف یتوبو نہیں ہے بلکہ الی اللہ متابا، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو معنی ایک یہ ہوا کہ جو توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ عمل صالح کی دلیل بھی ہو تو اس کی توبہ سچی ہے اور اللہ کی طرف ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ من تابہ، جو توبہ کرے گا، جس نے توبہ کی، فَإِنَّهُ يَتُوبُ، اور پھر عمل صالح بھی کیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ، اب وہ اس توبہ پر مستمر رہے گا، اس لیے وہ صیغہ بالمضارع ہے۔ اب اللہ اس کو اس توبہ پر قائم دائم رہنے کی توفیق دے گا۔ تیسرا معنی یہ کہ جس نے توبہ کی اس نے توبہ کی، معنی یہ کہ جس نے توبہ کی تو اس نے کامل توبہ کی۔ کمال کسی عمل کے کمال کے بیان کے لیے اس طرح ہوتا ہے، میرا شعر تو میرا شعر یہ کمال کے لیے ہوتا ہے، تو بلاغت کے انداز میں، تو جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو اس نے تو اللہ کی طرف توبہ ہی کی، یعنی کیا ہی کمال ہے اس شخص کا کہ اس نے توبہ کی، یعنی یہ اس عمل کے کمال کو بیان کیا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس کا معنی لکھا ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ کی طرف اور نیک عمل کیا
تو اس نے توبہ کی اللہ کی طرف متابن، ایسی توبہ جس پر اللہ راضی ہے۔ تو متابن کا مطلب کہ مرضیتاً، مکفرتاً للذنوب، محصلتاً للثواب العظیم۔ جس نے توبہ کی اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی، ایسی توبہ جو مقبول ہے اور جو مرضی ہے۔ تفسیر خازن میں ایک مفہوم ہے، وہ بھی بہت عمدہ ہے، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا فَإِنَّهُ يَتُوبُ، تو وہ لوٹے گا موت کے بعد اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، متابًا، بڑا اچھا لوٹنا، کہ اس کے لوٹنے کی دوسروں پر بڑی فضیلت ہو۔ وہ موت کے بعد پھر اللہ کے پاس جب جائے گا تو اس کا وہ لوٹنا اور اس کا وہ جانا اور اس کا وہ پلٹنا اللہ کی طرف وہ نہایت عمدہ ہوگا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں حاضری دیتے باطل جگہوں میں، باطل کے پاس حاضری نہیں دیتے۔ لا يشهدون کا جو لفظ ہے یہ شہادت سے بھی ہو سکتا ہے، شہادت کا معنی گواہی، تو لا یشهدون الزور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لا یشهدون الزور کہ شہود سے، شہود معنی حاضر ہونا، تو لا یشهدون الزور وہ زور اور باطل مقامات میں اور باطل جگہوں پہ اور جھوٹ کے پاس حاضر نہیں ہوتے۔ چونکہ آگے آ رہا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اس لیے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وَالْأَظْهَرُ مِنَ السِّيَاقِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ اے لَا يَحْضُرُونَهُ، چونکہ آگے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ مناسب معنی یہ ہے کہ یہاں مطلب یہ کہ ایسے لوگ گناہوں کی جگہ میں حاضر نہیں ہو،